Welcome to Al Hikmat Podcast. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک بہت بڑا سوال جو اس تحقیق سے ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ایک قانون جو بنایا ہی عورتوں کی حفاظت کے لیے گیا تھا وہ آج انتہائی متنازع کیوں بن گیا ہے؟ اور بڑی دلچسپ بات یہی ہے کہ معلومات کے اس سیلاب میں اصل حقائق کہیں گم ہو گئے ہیں۔ سننے والوں کے لیے اس گفتگو میں کچھ ایسے آہا مومنٹس آنے والے ہیں جو اس پورے مسئلے کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم اس موضوع کے حوالے سے اپنے سورسز کو کھنگالتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہ تاریخی پس منظر ہے۔ کسی بھی قانون کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کس ماحول میں لایا گیا۔ اصل میں اگر ہم اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے کی بات کریں جسے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے تو وہاں حالات بالکل مختلف تھے، خاص طور پر طلاق کے حوالے سے۔ ہاں، اور سورسز پڑھتے ہوئے جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کر رہی تھی وہ اس وقت کا نظام تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو اس دور میں مرد کے پاس طلاق دینے کی کوئی لمٹ نہیں تھی۔ بالکل کوئی لمٹ نہیں تھی۔ دیکھیں، تصور کریں ایک ایسے معاشرے کا جہاں ایک مرد اپنی بیوی کو غصے میں آ کے طلاق دے دیتا ہے، عورت اپنا سارا وقت انتظار میں گزارتی ہے جو کہ ایک عدت کا وقت ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے اور وہ عورت آزاد ہو کر اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے قابل ہونے لگتی ہے تو مرد اسے واپس اپنے نکاح میں لے آتا ہے، رجوع کر لیتا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ رجوع کر لیتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ پھر طلاق دے دیتا ہے۔ یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہتا تھا۔ عورت کی زندگی ایک عذاب بن چکی تھی، وہ نہ گھر کی رہتی تھی نہ باہر کی۔ یہ ایک ذہنی اور جذباتی اذیت کا ایسا چکر تھا جس میں عورت ایک کھلونا بن کر رہ گئی تھی۔ سن کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بھیانک سائیکولوجیکل ٹارچر تھا۔ تو پھر اس سلسلے کو روکنے کے لیے جو قوانین آئیں ان کا اصل مقصد اس عذاب سے نکالنا تھا۔ صحیح پکڑا۔ اس ظلم کو روکنے کے لیے ہی قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت 229 اور 30 نازل ہوئیں۔ ان آیات کے ذریعے اس لامحدود چھوٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ طلاق کی حد کو 3 تک محدود کر دیا گیا، یعنی ایک لمٹ طے کر دی گئی۔ قانون یہ بنایا گیا کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد تو مرد کے پاس رجوع کرنے کا یعنی رشتہ واپس جوڑنے کا حق موجود رہے گا، لیکن اگر اس نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ ہمارے نوٹس میں اس حوالے سے ایک بہت زبردست انالوجی دی گئی تھی جس سے پڑھ کر مجھے سچ میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اس میں لکھا تھا کہ تیسری طلاق کے بعد کی جو شرط ہے وہ دراصل ایک سپیڈ بمپ کی طرح کام کرتی ہے۔ ہاں، وہ سپیڈ بمپ والی مثال بہت مفید ہے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے۔ جیسے ایک گاڑی بہت تیز رفتاری سے جا رہی ہو اور اسے روکنے کے لیے سڑک پر سپیڈ بریکر لگا دیا جائے۔ حلالہ کی شرط کو مرد کے لیے ایک ایسی ہی رکاوٹ بتایا گیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ مرد غصے میں آ کر طلاق کو مذاق نہ بنائے۔ اگر وہ تیسری بار طلاق دے دے تو اب وہ اپنی مرضی سے واپس رجوع نہیں کر سکتا۔ یہ شرط عورت کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ مرد کو اس کی جلد بازی کے نتیجے کا احساس دلانے کے لیے تھی۔ بالکل، لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اصل قانون کی روح واقعی مرد پر پابندی لگانا تھی، لیکن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس قانون کی بالکل بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ہاں، وہی ڈسکنیکٹ جس کا ذکر ہم شروع میں کر رہے تھے۔ تھیوری میں تو یہ سپیڈ بمپ والی بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ مرد پر سزا لگائی گئی، لیکن اگر ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، آج کی خبروں میں دیکھیں تو سزا مرد کو نہیں بلکہ عورت کو مل رہی ہوتی ہے۔ یہ ڈسکنیکٹ کہاں سے آ گیا؟ اس ڈسکنیکٹ کو سمجھنے کے لیے ہماری تحقیق اس بات کو واضح کرتی ہے کہ حلالہ کی دراصل 2 مختلف قسمیں ہیں اور ان دونوں کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے۔ میں اسی طرف آنے والا تھا۔ ایک وہ قسم ہے جسے حلالہ شرعی کہا گیا ہے اور دوسری وہ جسے لوگوں نے ایک بزنس کا روپ دے دیا ہے۔ تو پہلے اس شرعی قسم کو سمجھتے ہیں کیونکہ سورسز کے مطابق یہ بالکل نیچرل پروسیس ہے۔ جی، حلالہ شرعی وہ صورت ہے جو بالکل قدرتی انداز میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ فرض کریں ایک عورت کو تیسری طلاق ہو گئی، اب وہ آزاد ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے۔
इस शादी में दोनों की नियत एक लंबी हकीकी इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने की होती है। इनके दरमियान कोई पहले से तयशुदा शर्त नहीं होती। मतलब ये कोई प्री प्लान्ड स्कीम नहीं होती? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर जिंदगी में आगे चलकर इत्तेफाकन उनकी आपस में ना बने और तलाक हो जाए या उस दूसरे शौहर की मौत वाक़ई हो जाए, तो इद्दत पूरी होने के बाद अब वो औरत आज़ाद है कि अगर वो चाहे तो अपने पहले शौहर से नए सिरे से निकाह कर सकती है। समझ गया। ये प्रोसेस इंतहाई नादिर होता होगा क्योंकि ये पहले से प्लान नहीं किया जा सकता। मतलब जिंदगी के कुदरती हालात का नतीजा है। लेकिन मसला वहाँ खड़ा होता है जब हम दूसरी किस्म की तरफ आते हैं, जिसे नोट्स में हलाला मुरत्तब या हलाला बिल अजर लिखा गया है, और जो वार्निंग्स इसके खिलाफ हैं वो बहुत सख्त हैं। वाकई। और मुझे नहीं लगता आम लोगों को अंदाजा है कि इस अमल को दीन में कितनी बुरी निगाह से देखा गया है। आम लोगों की बात तो दूर, जो लोग इसे दमदा बनाकर बैठे हैं उन्हें भी शायद इसकी संगीनी का अंदाजा नहीं। इस दूसरी किस्म में पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत शादी की जाती है। यहाँ हलाला पंडित या पेशावर अफराद पैसे लेकर एक रात का निकाह करते हैं, जिसका मकसद सिर्फ अगली सुबह तलाक देना होता है, ताकि वो औरत अपने पहले शौहर के पास वापस जा सके। ये तो सरासर धोखा है। जी। और अगर हम हदीस की तरफ देखें तो तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1119 और इब्न माजा की 1934 में बिल्कुल वाज़े तौर पर फरमाया गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हलाला करने वाले और जिसके लिए ये किया जाए दोनों पर लानत फरमाई है। एक और रिवायत में तो ऐसे शख्स को उधार का बकरा कहा गया है। उदार का बकरा, ये लफ्ज़ ही अपने आप में इतना सख्त और तंज़ामेज़ है कि इस अमल की कबाहत को पूरी तरह जाहिर कर देता है। यानी एक ऐसा जानवर जिसे सिर्फ किसी मकसद के लिए थोड़ी देर के लिए उधार लाया जाए और फिर वापस कर दिया जाए। और हजरत उमर का रवैया इस मसले पर इतना सख्त था कि उन्होंने यहाँ तक फरमा दिया था कि अगर उनके सामने कोई ऐसा केस आया तो वो दोनों मर्दों को सजा देंगे। दोनों मर्दों को? उस पेशावर आदमी को भी और उस पहले शौहर को भी, जो अपनी जल्दबाजी और बेवकूफ़ी की वजह से ये सब तमाशा करवा रहा है? बिल्कुल। उस दौर का कानून और सज़ा का निज़ाम यही बताता है कि इस अमल की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इसे एक संगीन मुआशरती जुर्म समझा गया। लेकिन यहाँ हमें एक और बहुत बुनियादी पहलू की तरफ आना चाहिए, जहाँ से ये सारी खराबी शुरू होती है, और वो है तलाक देने का तरीका। हाँ, ये एक और बड़ा मसला है। लोगों को लगता है तलाक बस गुस्से में आकर 3 अल्फाज बोल देने का नाम है। ये मिसकंसेप्शन वाकई सबसे ज़्यादा आम है। फिल्मों में और ड्रामों में यही दिखाया जाता है कि एक शख्स गुस्से में आया, उसमें 3 बार एक लफ्ज़ बोला और सब कुछ ख़त्म। असल में ऐसा नहीं है। जब हम तहकीक की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि तलाक का तो एक मुकम्मल और बाकायदा ढांचा मौजूद है। 3 मुख्तलिफ किस्में बयान की गई हैं: तलाक़ एहसान, तलाक़ हसन और तलाक़ बिदात। तो अगर हम इनको थोड़ा ब्रेक डाउन करें, पहली किस्म तलाक़ एहसान है, जिसे सोर्सेज में सबसे बेहतर तरीका माना गया है। जी, इसमें मर्द सिर्फ एक तलाक देता है, उसके बाद इद्दत का आगाज होता है। इद्दत को इस तरह समझें कि ये एक मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड है। ये एक वक्फा है जिसमें दोनों फरीकैन को अपने फैसले पर नजरे सानी करने का वक्त मिलता है। इस दौरान मर्द रुजू कर सकता है। ये तो बहुत लॉजिकल अप्रोच लगती है। और दूसरी किस्म तलाक़ हसन है, जिसमें 3 अलग अलग पाकी के अदवार, जिसे तुहर कहते हैं, उनमें एक एक करके तलाक दी जाती है। ये भी एक लंबा प्रोसेस है जो महीनों पर मुहित होता है, ताकि गुस्से या जल्दबाजी का असर ज़ायल हो जाए। और फिर आती है वो तीसरी किस्म, तलाक़ बिदअत, जिसे शायद सबसे बुरी किस्म माना गया है। यही वो सिनारियो है जहां एक ही वक्त में, एक ही मजलिस में, गुस्से में 3 तलाक़ें एक साथ दे दी जाती हैं। और सच कहूं तो तहकीक पढ़ते हुए मेरे लिए सबसे बड़ा आहा मोमेंट वही था जब बात इन एक साथ दी गई 3 तलाक़ों की आई। हाँ, ये हिस्सा सच में आंखें खोलने वाला है। हमने अभी तक यही सुना था कि 3 बार कह दिया तो बस तीसरी तलाक लग गई और अब हलाला के अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन सोर्सेज कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां हकीकत और आम रिवाज का फर्क खुलकर सामने आता है। आमतौर पर नावाकिफ लोग इस तीसरे तरीके का इस्तेमाल करते हैं,
لیکن اگر ہم مشہور اسلامی اسکالرز جیسے ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم کا موقف دیکھیں تو انہوں نے واضح دلیل دی ہے کہ ایک مجلس میں ایک ہی وقت میں دی گئی 3 طلاق دراصل ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے۔ ویٹ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے غصے میں آ کر 3 بار طلاق کہہ بھی دیا تب بھی وہ تیسری طلاق نہیں مانی جائے گی بلکہ پہلی ہی گنی جائے گی۔ بالکل، ان کی تحقیق کے مطابق پروفٹ محمد کے شروعاتی زمانے میں اس عمل کو ایک ہی طلاق مانا جاتا تھا۔ اور صرف تاریخی ہی نہیں، میں نے دیکھا کہ جدید دور کے بہت سے معزز علماء جیسے شیخ ابن باز، شیخ البانی اور ڈاکٹر یوسف القراداوی نے بھی اسی موقف کی حمایت کی ہے۔ اگر ہم اس بات کو غور سے سمجھیں تو اس کے معاشرتی اثرات بہت گہرے ہیں۔ اگر اس قانونی موقف کو اپنا لیا جائے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق اصل میں ایک ہی ہے، تو وہ جو سارا ڈسکنیکٹ تھا عورتوں پر بوجھ ڈالنے والا، وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں حلالہ کی نوبت آتی ہی نہیں، مرد کے پاس عدت کے دوران رجوع کرنے کا حق باقی رہتا ہے۔ ایگزیکٹلی، حلالہ جیسے سنگین نتیجے کا سامنا صرف اور صرف اس وقت ہوتا ہے جب مرد نے سچ میں 3 الگ الگ مواقع پر لمبے عرصے کے دوران پوری سنجیدگی، ہوش و حواس اور سمجھوتا نہ ہونے پر طلاق دی ہو، یعنی جب دونوں کی آپس میں رہنے کی کوئی گنجائش بچی نہ ہو۔ یہ پورا پرسپیکٹیو ہی بدل دیتا ہے۔ لیکن اگر دین کا بنیادی قانون عورت کی حفاظت کر رہا ہے اور ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ماننے والی اتنی مضبوط دلیل موجود ہے جس سے مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے، تو پھر میرے ذہن میں بار بار یہی سوال آتا ہے کہ اس ٹاپک پر میڈیا میں اتنا شور کیوں ہے؟ یہ اتنا سنگین اور متنازع کیسا بن گیا؟ دیکھیں، ہمارے سورسز نے اس حوالے سے کافی اہم وجوہات کی نشاندہی کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو وہی دھندے والی ہے جو ہم نے پہلے کی۔ بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے خطوں میں بعض مفاد پرست لوگوں نے اس پورے عمل کو اپنا بزنس بنا لیا ہے۔ میڈیا میں کبھی بھی اصل قانون یا ان اہم پوائنٹس پر بحث ہوتی ہی نہیں ہے جو ہم یہاں کر رہے ہیں۔ میڈیا کا فوکس صرف ان پیشاور حلالہ پنڈتوں پر ہوتا ہے جو غیر شرعی اور حرام کام میں ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے سورسز اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ معاشرے میں آدھی ادھوری معلومات کا بہت بڑا کردار ہے۔ لوگ ریفرنس یا کانٹیکسٹ کو سمجھے بغیر نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس قانون کی ابتدا مرد کی غلطیوں کو لگام دینے کے لیے ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا اور سینسیشنل جرنلزم بھی اپنا حصہ ڈالتی ہے، جہاں اصل قانون کی بجائے ان برائیوں کو فروغ دے کر ایک طبقے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور سنسنی پھیلائی جاتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا لیگل فریم ورک کی بات کریں، خاص طور پر بھارت کے کانٹیکسٹ میں، تو ہماری تحقیق میں کچھ اہم پوائنٹس سامنے آئے ہیں۔ 1937 کا مسلم پرسنل لا، جسے شریعت اپلیکیشن ایکٹ بھی کہتے ہیں، اس کے مطابق مسلمانوں کے تمام اہلی اور خاندانی مسائل اسلامی قانون کے تحت طے ہوتے آئے ہیں۔ لیکن پھر 2017 میں سپریم کورٹ آف انڈیا کا ایک اہم ترین فیصلہ آتا ہے جس میں انہوں نے طلاق بدعت، یعنی وہی ایک مجلس کی 3 طلاق کو بالکل غیر آئینی قرار دے دیا۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی حالانکہ حلالہ کے حوالے سے ابھی تک کوئی اسپیسیفک مسلسل قانون سامنے نہیں آیا، لیکن عدالتوں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ جبرن یا دھوکے سے حلالہ کروایا جائے تو اس پر بھارتیہ دنڈ سنہتا یعنی انڈین پینل کوڈ کے تحت ریپ کا مقدمہ درج ہوگا۔ یہ قانونی پہلو بہت واضح کر دیتا ہے کہ جبر یا زبردستی کی کسی بھی معاشرے یا قانون میں گنجائش نہیں ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بات عدالت آج زبردستی کے خلاف کہہ رہی ہے، اسلامی قانون شروع دن سے وہی کہہ رہا ہے۔ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن یہ ہے کہ شاید اسلام میں عورت پر فرض ہے کہ تیسری طلاق کے بعد اسے ہر حال میں حلالہ کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا تاکہ وہ پہلے شوہر کے پاس واپس جا سکے۔ یہ تو بالکل غلط فہمی ہے نا؟ عورت پر ایسی کوئی پابندی یا فرض نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اس کے پاس تو اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے مکمل اختیارات ہیں۔ مثلا جب شادی ہوتی ہے تو عورت کے پاس اپنے مہر کا حق ہوتا ہے۔ اگر بات بگڑ جائے تو خلا کا حق اس کے پاس ہے۔ جیسے مرد طلاق دیتا ہے، ویسے ہی خلا کے ذریعے عورت خود شادی ختم کرنے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فسخوں کا رستہ بھی تو موجود ہے، جہاں کسی اہم وجہ پر قاضی یا عدالت شادی کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اگر ایک عورت کو تیسری طلاق ہو گئی ہے تو وہ مکمل طور پر آزاد ہے۔
اگر وہ نئی زندگی شروع کرتی ہے اور اس نئے شوہر کے ساتھ ساری عمر خوشی سے گزارنا چاہتی ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس پر زور نہیں ڈال سکتی کہ وہ پہلے شوہر کے پاس واپس جائے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اصل بوجھ تو مرد کے کندھوں پر تھا کہ اس نے ایک اہم رشتے کو، ایک عہد کو جلد بازی میں توڑ دیا۔ اس لیے اب اس کے پاس واپس آنے کا کوئی آسان راستہ نہیں۔ عورت تو تب بھی آزاد تھی اور اب بھی آزاد ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ جو نظام عورت کی ذہنی اور جذباتی حفاظت کے لیے لایا گیا تھا، معاشرے کی جہالت، آدھی ادھوری معلومات اور چند پیسہ کمانے والوں کی وجہ سے اسے آج عورت ہی کے خلاف ایک ہتھیار بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ واقعی جب ساری معلومات ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو تصویر کتنی بدل جاتی ہے۔ اگر اس ساری تحقیقی گفتگو کو سمیٹا جائے تو ہم نے دیکھا کہ حلالہ کا اصل مادہ یعنی اصول دراصل مرد کو اس ظالمانہ رویے سے روکنا تھا جو اسلام سے پہلے عام تھا۔ ایک ایسی پابندی جو مرد کی بے پرواہی پر لگائی گئی تھی، نہ کہ عورت کو ذلیل کرنے کے لیے۔ جو پیشاور افراد آج اسے اپنا دھندا بنا چکے ہیں وہ دین کی اصل روح کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور ان کے اس حرام پھیل کو کہیں سے قبول نہیں کیا گیا۔ اور آج کے اس مطالعے کی سب سے بڑی سبق آموزی اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ ہم جس انفارمیشن اوورلوڈ کے دور میں جی رہے ہیں، وہاں اصل تحقیق اور معاشرتی برائیوں کے درمیان فرق کرنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ جو چیز شور مچا کر میڈیا پر بیچی جاتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ اصل حقیقت ہو۔ اکثر اوقات ہم کسی مسئلے کی پوری کہانی سمجھے بغیر اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، جس سے غلط فہمیاں اور تعصب پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی موضوع پر بات کرنے سے پہلے اس کی تہ تک جانا اور اصل سورسز کو پڑھنا لازمی ہے۔ یہ پوری تحقیق ذہن میں ایک بہت ہی گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ سننے والوں کے لیے سوچنا ضروری ہے کہ اگر ایک ایسا قانون جو تاریخ میں عورتوں کو جذباتی اذیت اور مسلسل شوشن سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی خرابیوں کی وجہ سے خود انہی کے نقصانات کا باعث بننے لگا، تو کیا انسانی تاریخ اور دیگر معاشروں میں ایسی مزید مثالیں بھی موجود ہیں جہاں انسانیت کی بھلائی اور حفاظت کے لیے بنائے گئے قوانین ایک وقت کے بعد اپنی اصل مقصد کو نگل گئے ہوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر اس شخص کو غور کرنا چاہیے جو قانون اور انسانی نفسیات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ آج کی اس تحقیقی گفتگو میں ہمارے ساتھ اس سفر پر نکلنے کے لیے شکریہ۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔